شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر عبداللہ بوائی جان حفظہ اللہ تعالی. موضوع نیکی پر استقامت اور ان کی حفاظت. ترجمہ شفقت الرحمن حفظہ اللہ تعالی. بتاریخ 6 شوال 1438 30 جون 2017. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اسی کی نعمتوں سے خوشیاں پایا تکمیل تک پہنچتی ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی زمین اور آسمان کا پروردگار ہے. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. نیکیوں میں آپ کا کوئی ثانی نہیں. یا اللہ ان پر، ان کی آل اور متقی صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما. حمد و صلاح کے بعد کتاب اللہ بہترین کلام ہے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے. دین میں شامل کردہ خود ساختہ امور بدترین امور ہیں. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اللہ کے بندو، میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پہلے گزر جانے والے اور بعد میں آنے والے سب لوگوں کو اسی کی نصیحت فرمائی ہے، اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے کتاب دیے جانے والے لوگوں کو اور تمہیں یہی نصیحت کی کہ تقوی الہی اختیار کرو. سورۃ النساء آیت 131. مسلم اقوام، وقت کا تیزی سے گزرنا عظیم نصیحت ہے. دنوں کا آ کر چلے جانا بہت بڑی تنبیہ ہے. بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے، ان سب میں متقی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. سورہ یونس آیت 6. اللہ کے بندو، ہم نے چند دن پہلے مبارک مہینے نیکیوں اور برکتوں کی عظیم بہار کو الوداع کہا ہے. یہ مہینہ ہمارے لیے عنایتوں اور رحمتوں سے بھرپور، مغفرت اور نوازشوں سے معمور ثابت ہوا. اس ماہ میں نیکی کے لیے حوصلے بلند تھے. آنکھیں اشک بار، دل بارگاہ الہی میں بھجے اور سہمے ہوئے تھے. جسم نیکی کے لیے ہر وقت تیار رہتا. واعظ و نصیحت کی مجالس اور جنت نما کے باغیچے ذکر و قرآن سے لبریز نظر آئے. نیز ان پر سکینت نازل ہوتی اور رحمت گھیر لیتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں دن کے وقت صیام اور رات کے وقت قیام کی توفیق دے کر اپنے ہاں معزز بننے کا موقع فراہم کیا. ہمیں انواع و اقسام کی نیکیاں، عبادات، اذکار، ذکر، دعائیں اور صدقہ و خیرات کرنے کی ہمت بخشی. اس پر الحمدللہ کہتے ہیں کہ یہ اسی کا احسان ہے. ان نوازشوں پر اسی کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ اب ہماری کاوشوں کو شرف قبولیت بھی نواز. یہ مہینہ چند دنوں اور محدود گھڑیوں کا تھا جو گزر گیا اور بسر ہو گیا. اس مہینے کی تھکن اور ماندگی ختم ہو چکی، لیکن انشاءاللہ بدلہ اور صلہ باقی رہے گا. ماہ رمضان ختم ہو چکا. رمضان میں نیکیوں کا کھاتا بند ہو چکا. کامیاب ہونے والے کامیاب ہو گئے اور محروم ہونے والے محروم ہو گئے. شرف قبولیت کسے ملا؟ معلوم ہو جائے تو ہم اسے مبارکباد دیں، اور جسے دھتکارا گیا اس کے ساتھ افسوس کریں. اللہ کے بندو، عبادت کا عبادت گزار پر اثر ضرور ہوتا ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. سورۃ العنکبوت آیت 45. قبولیت کی علامت یہ بھی ہے کہ انسان بہتری کی جانب گامزن ہو جاتا ہے. بے شک مقبول نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جبکہ دوسری جانب نیکیوں کے مسترد ہونے اور دھتکارے جانے کی علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد انسان الٹے پاؤں پھر جائے، بد سے بدترین ہو جائے، کیونکہ برائی کا باعث بنتی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ بدی کے بعد نیکی کریں، اس سے بدی مٹ جاتی ہے. لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ نیکی کے بعد بھی نیکی ہی کی جائے. وہ گناہ بہت ہی برا ہے جو نیکی کے بعد کیا جائے اور وہ نیکی کو ملیا میٹ کر دے. توبہ کے بعد ایک گناہ توبہ سے پہلے والے ڈھیروں گناہوں سے سنگین ہے. راہ راست سے پھرنا بہت ہی بھیانک بلکہ مہلک بیماری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مرتے دم تک ثابت قدمی مانگو. دل کے پھرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. چستی کے بعد سستی سے پناہ مانگو. نیکی کے بعد بدی ذلت آمیز عمل ہے.
قناعت پسندی کے بعد لالچ بدترین فقر ہے۔ مسلمانوں، نیکی کی راہیں تو بہت ہیں، لیکن اس کے راہی کہاں ہیں؟ بھلائی کے دروازے تو کھلے ہیں، لیکن اس میں داخل ہونے والے کہاں ہیں؟ حق بات واضح ہے، اس لیے گمراہ صرف ہلاک ہونے والے ہی ہوں گے۔ مسلمانوں، تمہارے نصیب میں لکھی ہوئی ہر قسم کی نیکی کر گزرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، رکوع اور سجدے کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور ہر قسم کی نیکی بجا لاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ الحج آیت 77۔ نیکی کے کام کے لیے مداومت، استقامت اور ثابت قدمی بہت بڑی نیکی میں شامل ہے، نیز دائمی اور تسلسل کے ساتھ نیکی اخلاص اور قبولیت کی نشانی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو دائمی ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے اس پر ہمیشگی فرمایا کرتے تھے، لہٰذا اطاعت گزاری پر ثابت قدم رہو، نیکی پر ڈٹ جاؤ اور ہمیشہ اچھے عمل کرو۔ اللہ کے بندو، اپنی نیکیوں کی قبولیت کے لیے بھی خوب کوشش کرو۔ نیکیوں کے ضائع ہونے یا ختم ہونے سے حتی الامکان بچو، کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ تمہارے خون پسینے کی نیکیاں دوسروں میں تقسیم کر دی جائیں، اور اصل مفلسی بھی یہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے ہاں وہ شخص مفلس ہے جس کے پاس دولت اور ضروریات زندگی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں وہ شخص مفلس ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور ساتھ میں اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور پھر جب اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ابھی حساب باقی ہوگا تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلم۔ اللہ کے بندو، مذکورہ بالا مفلسی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو معمول سمجھ بیٹھیں اور حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں۔ یہ ذلت، رسوائی اور مفلسی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ چنانچہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ کے پہاڑوں جیسی چمکدار نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اڑتی ہوئی دھول بنا دے گا۔ اس پر سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول ہمیں ان کے اوصاف واضح کر کے بتلائیں کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری قوم سے ہیں، وہ بھی رات کو اسی طرح قیام کرتے ہوں گے جس طرح تم قیام کرتے ہو، لیکن ان میں منفی بات یہ ہوگی کہ جس وقت وہ تنہا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کام کر بیٹھتے ہیں۔ ابن ماجہ، اسے البانی نے صحیح کہا ہے۔ وہ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، بلکہ رات کو کچھ قیام بھی کرتے تھے، لیکن خلوت میں اللہ تعالیٰ کو اپنا نگران اور نگہبان نہیں سمجھتے تھے۔ جب بھی انہیں تنہائی ملتی اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال کو تباہ و برباد فرما دیا، اور انہیں اللہ کی جانب سے وہ ملے گا جن کی انہیں توقع ہی نہیں ہوگی۔ سورۃ زمر آیت 47۔ اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب ولا تحسبن اللہ یغفل ساعة ولا اما یخفى علیہ یغیب۔ کسی دن بھی خلوت میں ہو تو یہ مت کہنا کہ میں تنہا ہوں، بلکہ کہو مجھ پر ایک نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ کے لیے بھی غافل مت سمجھنا، اور نہ یہ سمجھنا کہ اوجھل چیز اس سے پوشیدہ ہے۔ اس لیے اپنے پروردگار کی اطاعت پر ثابت قدم بن جاؤ، اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اسی کے احکامات کی پاسداری کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور فائدہ اٹھاؤ گے، خوشحال ہو جاؤ اور مراد پاؤ گے۔ بے شک جو لوگ یہ کہہ کر ڈٹ گئے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غم اٹھائیں گے، یہی لوگ ہیں جنت والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے کارناموں کا بدلہ ہے۔ سورۃ الاحقاف آیت 13-14۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی رہنمائی کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں، اسی لیے آپ بھی اسی سے گناہوں کی بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں، اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اسی کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو، اپنی زندگی تمام ہونے سے پہلے نیک کام کر لو، اپنی بات کو کردار سے ثابت کر کے دکھاؤ، کیونکہ انسان کی حقیقی زندگی تو وہی ہے جو انسان اللہ کی اطاعت میں گزرے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنا محاسبہ خود کر لے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، جبکہ حوث پرستی میں لگ کر اللہ سے امید لگانے والے شخص حقیقی ناتماں ہے۔ سال کے تمام مہینے ہی عبادت کے لیے بہار ہیں، اگرچہ ان کی فضیلت مختلف ہے، اسی طرح ساری زندگی ہی نیکیاں کمانے اور بندگی بجا لانے کا قیمتی موقع ہے۔ چنانچہ ہر کوئی اپنی جان کا سودا کرتا ہے، کوئی اسے جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے تو کوئی اسے تباہ کر لیتا ہے۔ ہر شخص کو اسی کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ اس لیے ماہ رمضان کے ساتھ مکمل وفا کرنے والے، ماہ رمضان کے دوران گفتار و کردار میں مٹھاس پیدا کرنے والے، اب ماہ شوال میں بھی ثابت قدم رہنا، تبدیل مت ہو جانا یا پیچھے رہ جانے والے، زندگی کی اکثر بہاریں گزار کر بھی سستی کا شکار رہنے والے، تمہیں رمضان کا قیمتی موقع نہیں ملا اور فائدہ نہ اٹھا سکے، اب بھی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کی قبولیت تو جاری و ساری ہے۔ آپ لوگوں سے کہہ دیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ یقیناً سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ الزمر آیت 53۔ مسلم اقوام سنت طریقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ شوال میں 6 روزے رکھتے تھے۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو یہ اس کے لیے پورے سال کے روزوں کے برابر ہوں گے۔ مسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، تو ایک مہینے کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوتے ہیں، اور 6 روزے عید الفطر کے بعد 10 گنا یعنی 60 دنوں کے برابر ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہو گئے۔ شوال کے 6 روزے الگ الگ یا مسلسل رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کوئی بھی یہ 6 روزے رکھنے میں سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو۔ یعنی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سارے سال روزہ رکھنے والوں میں شامل فرما لے۔ یہ بہت ہی فائدے کے روزے ہیں، اس لیے خصوصی اہتمام اور کوشش کی ضرورت ہے۔ دہشت گردوں کی جانب سے ماہ رمضان میں، وہ بھی مکہ شہر کے اندر بلکہ کعبہ شریف کے قریب، دہشت گردانہ عمل شریعت اور عقل ہر اعتبار سے مذموم عمل ہے۔ ان دہشت گردوں نے رمضان تو کیا، بیت اللہ الحرام کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا، انہوں نے روزے دار مسلمانوں کی جانوں کا بھی خیال نہیں رکھا۔ یہ واضح ہے کہ یہ اسلام دشمن لوگوں کی کارروائی ہے۔ اس بھیانک عمل کی زمین پر فساد برپا کرنے والے شدت پسند ہی جسارت کر سکتے ہیں۔ بیت اللہ کا رب اس کی حفاظت ضرور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا تقدس پامال کرنے والوں کو سخت ترین وعید سنائی ہے۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، نیز مسجد الحرام سے بھی روکتے ہیں، جسے ہم نے مقامی یا بیرونی تمام لوگوں کے لیے برابر بنایا، اور جو بھی اس میں الحاد اور ظلم کمانے کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ سورۃ الحج آیت 25۔ اللہ تعالیٰ ان کی عیاری انہی کی بربادی کا باعث بنائے، ان کی نسلیں تباہ و برباد فرمائے، بے شک وہ طاقتور اور غالب ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم عمل کا حکم دیا ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ یا اللہ ہمارے نبی اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام اور آل نبی سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں سے بھی قیامت تک کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے، قیام اور دیگر تمام اعمال قبول فرما لیے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے، قیام اور دیگر اعمال قبول فرما لیے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سالہ سال ماہ رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں سالہ سال ماہ رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت و عافیت اور امن و امان کے ساتھ سالہ سال ماہ رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں لمبی زندگی عطا فرما، ہمارا کردار اچھا بنا اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، انہیں خصوصی تحفظ عطا فرما۔ یا اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے ان کی رہنمائی فرما لے۔ یا اللہ
انہیں صرف ایسے کاموں کی توفیق دے جن میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہو، ملک و قوم کی بہتری ہو۔ یا اللہ انہیں اچھے وزیر اور مشیر عطا فرما اور ان کی مثبت انداز میں رہنمائی فرما اور خیر و بھلائی کے لیے معاونت کریں۔ یا اللہ یا رب العالمین، اللہ کے بندو، تم عظیم و جلیل اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔